یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت درود کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت درود نازل ہوئی تو محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے۔ آیت درود، سبحان اللہ، یہ سورہ احزاب میں ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح یعنی واضح طور پر نعت ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لطف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اللہ عز و جل کا بھی ہو اور بندے کا بھی ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے کام ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے کاموں سے اللہ تعالی بلند و بالا۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ عز و جل کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں، مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید کے چاند پر سب کی نظریں ہوتی ہیں، اسی طرح مدینے کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے درود و سلام پڑھنے والو، ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے، جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ ورد لب ہر دم درود پاک ہو، یا شہ عرب و عجم چشم کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو شعبان کا مہینہ آقا پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کاش ہمیں درود و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے، کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب ہو جائے۔ کثرت سے کیا مراد ہے؟ کتنا درود پڑھیں گے وہ کثرت میں شمار ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی مقدار کم از کم روزانہ 350 بار، دن میں اور ہر رات میں 350 بار۔ اور ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہر رات 700 بار، ہر دن 700 بار۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ درود و سلام، ورنہ 500۔ بعض بزرگوں نے 300، بعض نے بعد فجر و عصر 200، اور کچھ سوتے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مزید فرماتے ہیں روزانہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کم از کم 100 بار درود تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مثلا صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ محمد، یہ پورا درود ہے۔ اب اس میں تو چونکہ مختصر درود ہے تو کم وقت میں زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار درود پڑھنا نصیب ہو جائے۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو شعبان کا مہینہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ شب برات والا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ قبرستان حاضری لوگ دیتے ہیں، شعبان کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔